اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 38ویں دعا طلب عفو و رحمت کے لیے دعا پڑھتے ہیں۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہر امر حرام سے میری خواہش کا زور توڑ دے، ہر گناہ سے میرے حرص کا رخ موڑ دے، ہر مومن اور مومنہ، مسلمہ کا ایذا رسانی سے مجھے باز رہے۔ اے میرے معبود، جو بندہ بھی میرے بارے میں اس امر کا مرتکب ہو جسے تو نے اس پر حرام کیا تھا، اور میری عزت پر حملہ آور ہوا جس سے تو نے اسے منع کیا تھا، میرا مظلومہ لے کر دنیا سے اٹھ کے آؤ، یا حالت حیات میں اس کے ذمہ باقی ہو، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اسے بخش دے، میرا جو حق لے کر چلا گیا اسے معاف کر دے، میری نسبت جس امر کا مرتکب ہوا ہے اس پر اسے سرزنش نہ کر، مجھے آزردہ کرنے کے باعث اسے رسوا نہ فرما۔ جس عفو درگزر کی میں نے ان کے لیے کوشش کی ہے، جس کرم و بخشش کو میں نے ان کے لیے روا رکھا ہے، اسے صدقہ کرنے والوں کے صدقے سے پاکیزہ تر اور تقرب چاہنے والوں کے عطیوں سے بلند تر قرار دے، اور تیرے لطف و احسان کی وجہ سے نجات پا جائے۔ اے اللہ، تیرے بندوں میں سے جس سے کسی کو مجھ سے کوئی ضرر پہنچا ہو، یا میری جانب سے کوئی اذیت پہنچی ہو، یا مجھ سے یا میری وجہ سے اس پر ظلم ہوا ہو، میں نے اس کے کسی حق کو ضائع کیا ہو، اس سے کسی مظلومہ کی داد خواہی نہ کی ہو، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنی غنا و توانگاری کے ذریعے اسے مجھ سے راضی کر دے، اپنے پاس سے اس کا حق بے کم و کاس ادا کر دے۔ اے میرے معبود، میں تجھ سے اس چیز کا طالب ہوں جس کے عطا کرنے سے تیرے ہاں کچھ کمی نہیں ہوتی، اور وہ بار تجھ پر رکھنا چاہتا ہوں جو تجھے گران بار نہیں بناتا۔ تجھ سے اس جان کی بھیک مانگتا ہوں جسے تو نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کے ذریعے ضرر یا تحفظ کرے یا منفعت کرے، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس امر کا ثبوت پہنچ جائے، اس بات پر دلیل لائے کہ تو اس جیسی اس طرح کی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تجھ سے اس امر کا خواستگار ہوں، چاہتا ہوں کہ مجھے ان گناہوں سے دور کر دے جن کا بار مجھے ہلکان کیے ہوئے، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تیری ناراضگی کے بندھن سے چھوٹ گئے جانا چاہتا ہوں، تیرے احسان کی بدولت عدل کی بندشوں سے آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ اے میرے اللہ، اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرے یہ سلوک ہے، اس کے ساتھ ہوگا جو سزاوار ہے، عقوبت ہونے سے انکاری نہیں ہے، نہ مستحق سزا ہونے سے اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے، یہ تیرا برتاؤ اس کے ساتھ ہوگا۔ اے میرے معبود، جس کا خوف امید سے بڑا ہوا، جس کی نجات سے نا امیدی رہائی کی توقع سے کبھی تر ہو، اے میرے اللہ، یہ اس لیے ہے کہ اس کی برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں کم، گناہ تمام موارد میں عذر خواہی کے وجود کمزور ہے، لیکن اے میرے معبود، تو اس کا سزاوار ہے کہ صحیح راستہ جو لوگوں کو تیری رحمت پر رکھے وہی عطا کر۔ گناہ گار بھی تجھ سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ تو وہ رب عظیم ہے، کسی پر فضل و احسان سے دریغ نہیں کرتا، کسی سے اپنا حق پورا پورا وصول کرنے کے درپے نہیں ہوتا۔ تیرا ذکر تمام ناموں کے ذکر سے بلند ہے، تیرے اسماء سے دوسرے حسب و نسب والے جتنے مسموم ہیں، جتنے نام ہیں، وہ ان سب سے بلند ہے۔ تیری نعمتیں تمام کائنات میں پھیلی ہوئی، لہٰذا اس سلسلے میں تیرے ہی لیے حمد ہے، اے تمام جہان کے پروردگار۔ عفو و رحمت اللہ کی صفتوں میں سے ایک عظیم صفت ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ خدا نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے، لہذا تم میں سے جو کوئی نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر توبہ کر لے اور اپنی حالت سنوار لے تو خدا اس سے درگزر کرے گا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ پیغمبر اسلام کا بھی ارشاد، جو شخص اپنے کسی جس پہ ظلم ہوا ہے نا کو صرف خشنودی خدا کے پیش نظر معاف کر دیتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی وجہ سے اس کی عزت اور رفعت میں اضافہ کرے گا۔ اور امیر المومنین کا بھی ایک وصیت نامہ کا جملہ ہے، اگر معاف کر دوں تو یہ میرے لیے رضا الہی کا باعث، وہ تمہارے لیے بھی نیکی ہے، لہٰذا معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں بخش دے؟ جو شخص نفرت و انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر عفو و درگزر کی گنجائش پیدا نہیں کرتا، اسے سوچنا چاہیے کہ اگر وہ دوسروں کی خطائیں کو معاف نہیں کر سکتا تو اسے یہ حق کہاں پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھے۔ اور اسی طرح ذات پروردگار نے ایک اور جگہ ارشاد، جو شخص صبر کرے بخش دے،
تو یہ بڑی بلند ہمتی اور عزمی کا مظاہرہ۔ حضرت نے اس دعا میں بھی یہی تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم اپنی خطاؤں کو بخشو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ تم جس طرح دوسروں کو معاف کرنا چاہتے ہو تو ذات پروردگار تمہیں بھی معاف کرے گا۔ اگر انسان دوسروں کو معاف نہ کرے اور انتقام ہی انتقام لیتا رہے اور بغض و عداوت رکھے، اللہ بھی عدل کرنے والا ہے۔